اظہار آزادی رائے بڑا شور مچایا جاتا نا اس وقت روئے زمین پر. ہمیں یہ رائٹس ملنے چاہیے کہ ہم اپنی آواز کو اٹھا سکیں, آزادانہ بات چیت کر سکیں. اور یہ سب کرنے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اسلام دشمن ہوتے ہیں, جن کو اسلام کے خلاف باتیں کرنی ہوتی ہیں وہی یہ سارے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں. باقی کسی اور کے خلاف بات کر کے دکھائیں نا تو ہم مانتے ہیں. کہ کتنی تمہارے اندر دم خم ہے کسی اور کے خلاف بات کرنے کا. یہ تو اسلام ہی کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں آزادی رائے ہونا چاہیے. رجت پسند ہیں مولوی حضرات, بیکورڈ ہیں, بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. پتہ نہیں کس دور میں رہتے ہیں. ہم نے کہا اسی دور میں رہتے ہیں اور اسی دور میں قرآن کو پڑھتے ہیں اور اسی دور میں اسی قرآن سے وہ سب کچھ ثابت کرتے ہیں جو اسلاف سے ثابت ہوتا چلا آ رہا ہے. تمہارے عقل میں باتیں نہیں آتی, تم نے قرآن کو چھوڑا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کیا ہے. آئیے مجھے بتائیے سب سے بڑی مکرم بارگاہ کون سی ہے؟ رب کائنات. اس سے بڑی بارگاہ تو کوئی نہیں کائنات میں. اس کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص آرگیو پیش کرے, اسٹیٹمنٹ پیش کرے, اور رب احکم الحاکمین ہوتے ہوئے بھی جواب جو ارشاد فرمائے وہ ایسا جواب ہے کہ یہ آیت تو آپ نے ہو سکتا ہے بارہا سنی ہو, لیکن اس اینگل سے کبھی بھی ہو سکتا ہے آپ نے ذہن نہ لگایا ہو کہ اس اینگل سے بھی سوچا جا سکتا ہے. کیا ہے قرآن کی آیت؟ بڑی مشہور آیت, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور جب تیرے رب نے کہا کہ میں زمین میں نائب خلیفہ بنانے والا ہوں. قالو, کنہوں نے کہا؟ قالو, فرشتوں نے. قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو ایسے کو زمین میں نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے, قتل و غارت گری, خون ریزی کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور کیا ہم کم ہیں تیری عبادت کے لیے؟ تسبیح, تقدیس, تحدیث سب کچھ تو کر رہے ہیں, تیری بارگاہ میں ہر وقت عبادت میں مصروف ہیں. کوئی فرشتہ سجدے میں ہے تو کوئی قیام میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی کس حال میں ہے, رب کی عبادت میں مصروف ہے. تو یہ کم تو نہیں. اور فرشتوں کی تعداد تو میں نے بیان کی ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ساری مخلوق کی تعداد ایک طرف اور فرشتے 9 حصے. اگر 10 حصے کر لیے جائیں تو اتنے فرشتے رب کی عبادت کر رہے ہیں, پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو بظاہر دیکھا جائے تو یہ آرگیو پیش کیا نا فرشتوں نے کہ تو کیوں کرنا چاہتا ہے. رب العالمین کے سامنے اپنے رائے کا اظہار کیا فرشتوں نے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں. پتہ چلا کہ اگر اپنی رائے کے خلاف بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس پر چڑھ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس سے میں نے ایک دلیل نکال کر سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو کہہ دیا. ہم انسانوں کی بات کر لوں میں کہ ہم انسانوں میں سے اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ یار یوں نہیں یوں کر لو, اس سے زیادہ فائدہ ہوگا, اور واقعی فائدہ ہے, اور ہماری غلطی بھی ہے اگر وہ ہماری نشاندہی کر رہا ہے, تو اس میں مذائقہ کیا ہے بات مان لینے میں؟ کون سی ہماری شان ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے؟ بلکہ شان تو بڑھتی ہے. کہ جو شخص جھک کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے, جو اکڑ کے رہتا ہے تو ٹھیک ہے دیکھ لے. اس کے نظائر اور بھی بہت سے ہیں, آئیے ایک اور قرآن کی آیت جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو وہ نعمتیں جو اللہ نے تم پر کی. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ. کہ جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے, اور اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. شان نزول کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب ایک مقام پر ٹھہرتے ہیں, جدا جدا سب نے پڑاؤ کیا. مقام ایک ہی تھا, تھوڑا تھوڑا فاصلے سے سب نے آرام اختیار کرنا تھا, کچھ وقت گزارنا تھا. حضور ایک درخت کے سائے تلے اپنی تلوار کو
لگا کر سو گئے. ایک منافق آیا, ایک اعرابی آیا, چھپ کر اس نے تلوار لی اور حضور پر وار کرنا چاہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, آنکھیں کھولیں آپ نے. اس شخص نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا؟ فرمایا کہ اللہ تعالی, یہ فرمانا تھا کہ جبرائیل امین نے اس کے ہاتھ سے اس تلوار کو چھوڑ دیا, چھوٹ گئی ہاتھ سے تلوار. حضور نے وہ تلوار اٹھایا, فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ کائنات میں رب کی ذات کے بعد آقا کریم کی ذات سب سے زیادہ مکرم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عمل اختیار فرمایا, کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ فرمایا کہ کوئی نہیں, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کہ آپ, اللہ معبود حقیقی ہے اور آپ اس کے رسول مکرم ہیں. لہذا کیجئے. تاریخ اسلام میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جہاں پر اس طرح کے حالات نہیں بنتے جو آج میں اور آپ اور یہ معاشرہ بنا دیتا ہے. ہاں, لیکن آج دین اسلام کا جو نقشہ بگڑ رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسی قرآن سے ہم دور ہیں. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.